بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المتقین۔ سورہ مبارکہ فاتحہ کے اوپر گفتگو چل رہی تھی اور اس میں ہم نے یہ بات عرض کی کہ ایک تو قوس نزولی ہے کہ جس ترتیب سے سورہ فاتحہ کی آیات واقع ہوئی ہیں آئی ہیں، اور دوسری یہ کہ اگر ہم اس کو دوسری اس کے قوس سعودی ہے کہ اگر ہم نیچے سے لیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، تو گراؤنڈ ریئلٹی میں ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں غیر نکال دیے، باقی ہم مغضوب علیہم میں بھی ہیں لوگ اور ضالین میں سے بھی ہیں۔ تو اب ایک ایسا شخص کہ جس کو راستے کا نہیں پتہ، جو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا جو نعمت تھی وہ مجھے نہیں ملی، مجھ تک نہیں پہنچی، یا میں ہدایت پر نہیں ہوں، تو جو یہاں سے سوچنا شروع کرتا ہے تو وہ پھر واپس چلتے چلتے خود الحمدللہ رب العالمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تک پہنچتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جو منازل ہیں درمیان کی، انہی کے اسی میں منحصر ہے، کیونکہ بنیادی طور کے اوپر عبادت سب کرتے ہیں، اور جو مسلمان ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے وہ دوسروں سے بہتر پورا کرنے کی کوشش کرے جو شرائط ہیں ان کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تو مجھے جیسا نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے ہی تم بھی نماز پڑھا کرو۔ تو اس کی دو تعبیریں ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے دیکھتے ہو کہ میں نماز نہیں چھوڑتا تو تم بھی نماز نہ چھوڑو، دوسرے یہ کہ یہ حیات قضائی کے بارے میں کہا گیا کہ جس طرح سے میں اللہ اکبر کہتا ہوں تم بھی کہو، جس طرح سے میں تلاوت کرتا ہوں تم بھی کرو، جیسے میں رکوع کرتا ہوں تم بھی رکوع کرو۔ تو ولا حظ القیاس، اس کے دو معنی۔ تو انسان مسلمان کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے کہ ایسی نماز پڑھے، اس طرح کی نماز پڑھے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لیکن ایک چیز میں انسان مار کھاتا ہے، ہمارا ایسا، آپ میں سب کے سب ناظرین ماشاءاللہ اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوں گے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم جیسا گناہ گار آدمی، جس چیز میں مارا جاتا ہے وہ خلوص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ عبادت کرنا، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے حکم سے عبادت کرنا یہ ایک درجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات قضائی کو سامنے رکھ کے اس طرح سے نماز پڑھنا یہ بھی ایک درجہ، خلوص سے کہ نہیں میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ بھی ایک درجہ۔ پھر اس خلوص کی جو اسٹیپس ہیں، اس کے منازل ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا ہی انسان عبادت کرتا چلا جاتا ہے، خلوص اپنے کرتا چلا جاتا ہے، خالصتاً لوجہ اللہ عبادت کرتا چلا جاتا ہے، وہ یہ ریئلائز کرتا چلا جاتا ہے کہ ابھی عبادت کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہوا، اور ابھی بھی میرے خلوص میں وہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ جو میں کہہ سکوں کہ میں نے خالص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے عبادت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ بہت ہی مشہور ایک واقعہ ہے، قول ہے آپ کا، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ تین قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی عبادت تاجر لوگ کرتے ہیں، جن کا مطمع نظر عبادت سے یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو جنت ہمیں ملے گی، اللہ ہم سے راضی ہوگا اور جنت دے گا، یہ امام فرماتے ہیں کہ تاجروں کی عبادت ہے۔ دوسری عبادت غلاموں کی عبادت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، اس طرح سے عبادت نہیں کریں گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ناراض ہوگا، وہ ہمارا آقا و مولا ہے۔ تو جس طرح سے غلام آقا کے ڈر سے اس کے احکام بجا لاتا ہے، اس طرح سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں۔ اور تیسری آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا وہ گروہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق عبادت سمجھ کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ یہ اصلاً صحیح عبادت ہے اور یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے جو دنیاوی میل سے اور دنیاوی تعلقات سے ماورا ہوتے ہیں، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہیں۔ یہ وہ ریئلائزیشن ہے جس کو ہم نے پچھلے نشست میں بتایا تھا کہ اگر گراؤنڈ ریئلٹیز سے چلتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود اور اس کی نعمتوں کو ریئلائز کرتے کرتے ہم بالکل ٹاپ پر الحمدللہ رب العالمین کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر مجبور ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ریئلائزیشن ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ اسی صورت سے یعنی خلوص ایسی چیز ہے کہ جس میں جو آپ جتنا کمپٹیشن کرتے چلے جائیں گے، اول تو اس میں کمپٹیشن ہے ہی نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ دوسرا کتنی خلوص سے عبادت کر رہا ہے، لیکن یہ کہ ہم اپنے آپ سے اپنی پہلی حالت سے کمپیٹ کریں گے تو ہم اگلی حالت کو پانے کی کوشش کریں گے کہ جہاں کسی کا دوسرے کا تصور نہ ہو، صرف میں ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح سے ایاک نستعین ہے کہ ہم صرف اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ دو مفہوم ہو گئے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہم کسی مشکل میں فرض کی ہم گر رہے ہیں اور ہم نے کسی سے ذرا پکڑنا، اس نے ہمیں پکڑ لیا، سنبھال لیا، یعنی ظاہری اسباب جو ہیں ان کو اختیار کرنا۔ تو یہ اسباب بھی اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اس نے ہی ان چیزوں کو سبب بنایا ہمارے مختلف چیزوں میں کام آنے کا، مختلف حالات میں ہمارے کام آنے کا سبب جو ہے اسی نے بنایا۔ تو وہ مسبب الاسباب ہے۔ اس قسم کی جو مدد طلب کرنا ہے، مدد مانگ لینا ہے کسی سے، یہ خلاف شریعت نہیں ہے، لیکن اس قسم کی مدد مانگنا جیسے مرض ہے اس میں شفا مانگنا، کوئی ایسی صورت حال ہے، رزق ہے، اس میں کسی سے مدد مانگنا، ایک تو یہ ہے کہ قرض لے لینا، یہ تو جائز ہے اور اس کے احکام بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ میں بیٹھ کر اور اللہ تعالیٰ سے کے علاوہ کسی دوسرے سے رزق کی دعا کروں گا کہ اللہ وہ مجھے رزق دے، تو ایسا نہیں ہے۔ رزق کی دعا اللہ تعالیٰ سے ہی کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے بےایمانہ کہ وہ کسی کو مقرر کرے گا، کسی کے دل میں ڈالے گا، کچھ کرے گا کہ وہ آپ کا روزی کا بندوبست یا رزق کا بندوبست ہو جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں کہ فرماتے ہیں کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں وَيُطْعِمُنِي تو وہ مجھے کھانا دیتا ہے، وَيَسْقِينِ اور وہ مجھے پانی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ کیفیت ہے۔ دوسرے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب حضرت زکریا جو ان کے ماموں تھے ان کے پاس پہنچتے تھے محراب عبادت میں، تو وہ دیکھتے تھے وہاں مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں جو اس موسم کے پھل نہیں ہوتے تھے، اور کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو وہاں ممکن نہیں ہوتی تھیں پہنچنا۔ تو وہ پوچھتے تھے کہ انی لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو آپ فرماتی تھیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پہنچایا گیا۔ تو اللہ رزق دینے پر قادر ہے، اس کے پاس لاکھوں ذرائع ہیں، دنیاوی اسباب بھی ہیں موجود، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کسی اپنے مقرب بندے کو وہ خود کسی ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے یا اسے پہنچانا چاہتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ تو ایاک نستعین کے معنی یہ ہیں کہ جتنے اسباب ہیں
ان کو بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں، یعنی دوا میں شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک وارڈ میں وہی کینسر کی دوا 10 مریضوں کو دی جاتی ہے، اس میں سے مثلا 2 کا انتقال ہو جاتا ہے اور 8 جو ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ وہی اسے کہنا چاہیے کہ پیناڈول کی گولی یا اور کوئی ٹیبلٹ یا اور کوئی چیز وہ ایک مریض کو دی جاتی ہے، وہ مریض حالانکہ یہ دوائیں عموماً عام طور کے اوپر ریئیکشن نہیں کرتی، ریئیکشن ہوتا ہے وہ بندہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے، اور سینکڑوں لوگ جن دن میں کھاتے ہیں وہ شفا پا جاتے ہیں۔ تو یہ یقین رکھنا کہ یہ اسباب جو ہیں ان میں بھی نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے، بغیر سبب کے بھی ہمارے مسائل کو اپنی قدرت کاملہ سے حل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک کن فیکون ہے۔ یہ قوت کسی دوسرے کو، پیر کو، ولی کو، فقیہ کو، محدث کو، بزرگ کو، کسی نبی کو، کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ولایت تکوینیہ کا حامل نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو چیزوں کو نیست سے ہست میں لاتا ہے، ہست سے نیست میں لے جاتا ہے، اور وہ انسان کے تمام بگڑے کام جو ان کو بناتا ہے۔ اب جب ہم یہاں تک پہنچ گئے تو سورہ فاتحہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے، اس کے اوپر مزید گفتگو ہو سکتی، لیکن عوام کے لیے ہمارا خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے۔ اور اب ہم یہاں سے تھوڑا آگے چلتے ہیں، اور اگلی سورہ جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، جو قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ شمار ہوتی ہے اور تقریباً 2.25 پاروں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی، مفسرین کرام نے اس کے اوپر بڑی محنت کی، اور وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا اختتام ہوتا ہے صاحبان نعمت اور صاحبان غضب اور صاحبان ضلالت اور گمراہی کے اوپر۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ ہمیں چلا، صراط المستقیم الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کی راہ نہیں غیر المغضوب علیہم جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، یا جو گمراہ ہیں۔ تو چنانچہ جو روایات سے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، بعض جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی آئی ہیں اور گویا کہ مکتب امامیہ کی روایات بھی اس پہ آئی ہیں، کہ یہ جو آخری 2 گروہ ہیں اس میں مراد یہود اور نصارہ ہیں، یعنی نہ یہودیوں کی راہ پہ ہمیں چلا اور نہ عیسائیوں کی راہ کے پر چلا۔ اچھا، کیونکہ یہودیوں کے اوپر جو غضب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ وباؤ بغضب، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا غضب خرید لیا، اور یعنی ان کے اوپر خدا کا غضب ہوا۔ اور ضالین کا جہاں تک تعلق ہے، گمراہ، تو گمراہ ظاہر ہے کہ یہود بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، لیکن ان کے حوالے سے خاص یہ لفظ جو ہیں دونوں اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک بات، یعنی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمت نازل کی۔ دوسری، ہمیں یہ پہچان ہونی چاہیے کہ مغضوب علیہم جن پہ غضب ہوا وہ کون لوگ ہیں، ان کی معرفت ہونی چاہیے۔ جو ضالین ہیں، گمراہ ہیں، ان کی معرفت ہونی چاہیے۔ تو اگلا سورہ جو ہے سورہ بقرہ، بنیادی طور کے اوپر ان دو گروہوں کی بلکہ یوں کہنا چاہیے ان تینوں گروہوں کی معرفت کے اوپر مبنی ہے۔ اس طرح سے یہ متصل ہو جاتا ہے سورہ فاتحہ کے اختتام سے، یعنی بات سورہ فاتحہ کے اختتام تک کہی گئی
اور پھر اب جو شروع ہو رہی ہے بات، تو وہ ان تینوں گروہوں کی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کروا رہے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی ہر سورہ کی طرح سے سورہ بقرہ کی ابتدا جو ہے وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہی سوال اور شبہ کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں یا نعوذ باللہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے ہیں، جن کو کفار اور منافقین اور اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ نبی نہیں مانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بقول یہ کلام جو ہے وہ اپنی طرف سے بنا کر اور پیش کر دیا۔ تو اب اس کی نفی جو ہے، اس کی نفی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی یہ میرا کلام نہیں ہے، جو اب میں باتیں کروں گا جو وہی مجھ پر کی جائے گی اور اس میں جو حقائق بیان ہوں گے وہ میں تلقائے نفسی سے نہیں کر رہا ہوں، جیسا کہ سورہ یونس میں آیا، میں اپنے طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کلام کو پھر بسم اللہ کی با کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے طرف اور رحمان اور رحیم کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ اب جو اس کے بعد پہلی آیہ مبارکہ ہے وہ اس کے اوپر علماء نے بڑا وقت صرف کیا ہے، الف لام میم، حروف مقطعات، کہ یہ حروف مقطعات کیا ہیں اور ان سے کیا مراد ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، قرآن مجید کی میں مقررات ملا گھٹا کر یہ 14 حروف مقطعات ہیں کہ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں مختلف سوروں سے پہلے۔ تو اس کے بارے میں اقوال تو بہت ہیں، اور اس میں سے ایک قول مثلا یہ ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام اور اللہ کے درمیان ایک رمز ہے جس کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں۔ اسی صورت سے یہ کہا گیا کہ یہ اللہ اور رسول کے درمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان ایک رمز ہے، ایک اشارہ ہے جس کو یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اسی صورت سے اور بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، لیکن یہ باتیں اس لیے درست نہیں ہیں کہ قرآن مجید کو ہدی للناس بتایا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا کوئی ایک حصہ ایسا کہ جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت نہ ہو، بلکہ چند مخصوص لوگوں یا ایک آدھ مخصوص شخصیت سے متعلق ہو، تو وہ پھر لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ان تصورات کو اور اقوال کو ہماری عقل جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی۔ اور سوال یہ کہ یہ ہے کیا؟ یہ اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئے گی بات جب تک کہ ہم اسلوب بیان کو نہ سمجھیں۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی یہ حروف مقطعات کا جو مسئلہ ہے، یہ حروف مقطعات مختلف زبانوں میں رائج تھے۔ یہ ایکراسٹکس کہلاتے ہیں، اور رومن اور گریک طویل نظمیں جو ہیں ان میں سے بہت سو کی ابتدا جو ہے اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ پہلے اپنی اپنی زبان کے حروف تہجی اس میں استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد نظم شروع ہوتی ہے۔ بیچ میں ایسی نظمیں بھی ہیں جو دیوتاؤں کے ناموں کے اوپر ہیں، اور اس میں ایک ترتیب سے اس طرح سے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ پورا ایک گویا مصرع بن جاتا ہے یا ایک لائن بن جاتی ہے، کہیں وہ میٹر کے اوپر ہے، کہیں میٹر سے باہر ہے۔ اسی صورت سے آپ دیکھیں کہ جب ہم وہ پڑھتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، تو سیمز میں اور مختلف جگہوں کے اوپر، خاص طور پہ سیمز میں بہت سارے سیمز ایسے ہیں جن کی ابتدا الف با جیم اسی سے ہوتی ہے، شروع میں وہ حرف لکھا ہوا ہے، اس کے بعد پھر وہ گیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ زبانوں کا ایک اسلوب تھا۔ کلاسیکل خاص طور کے اوپر جو تحریریں ہیں یا گیت ہیں یا اور دوسری چیزیں ہیں، تو اس میں یہ ایک ریت تھی کہ وہ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔
اچھا، اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی تھی کہ کیونکہ منافست آپ کہہ لیں یا مقابلہ کہہ لیں اس زمانے میں بہت تھا، تو بڑے بڑے جیسے قرآن کے نزول کے وقت بھی بڑے بڑے شعراء موجود تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ان سے بڑا زبان دان اور شاعر کوئی نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اسی زبان میں کہتے تھے شعر جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ لیکن یہ تھا کہ جب یہ نازل ہوا یا اس سے پہلے کی جب ہم وہ لیتے ہیں تو یہ بتایا گیا کہ بھائی جن چیزوں کے تم ماہر ہو، جس زبان کے، جس اسلوب کے تم ماہر ہو، یہ گیت بھی اسی الفابیٹ سے، اسی حروف تہجی سے بنے ہوئے ہیں، اور اب دیکھو خدا اس کو کس طرح سے، اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی بھی کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں شروع میں الف لام میم اور الف لام میم را، الف لام میم صاد، حام میم، عین سین قاف اور الف لام را، اور اس قسم کے جو حروف ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ وہ ایک بنیادی طور پہ چیلنج ہے کہ جن حروف تہجی سے تمہارا کلام مرتب کیا گیا ہے، وہی حروف تہجی اور ان سے بنے ہوئے جو وہ ہیں الفاظ ہیں، وہ اس کلام میں بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو الف لام میم سے متعلق ہم نے جہاں جہاں بھی مختلف چیزیں پڑھی، حروف مقطعات سے متعلق مختلف تفاسیر میں جو محنتیں کی گئی ہیں، ان کا ایک خلاصہ بھی، اور وہ کہ جو ہمارے نزدیک تعویل ٹھیک ہے وہ ہم نے عرض کر دی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہاں ترجمہ عام طور پہ اردو میں ہی کیا جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک ہے کیونکہ عربی زبان میں ذالکہ مذکر اسم اشارہ ہے، اور تلکا جو ہے وہ مؤنث اسم اشارہ ہے، جیسے تلک الرسل پارے کا نام ہے، اور لیکن اور ذالکہ مذکر کا ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر آیت شروع ہو رہی ہے، تو یہاں ذالکہ کے بجائے تلکا ہو سکتا تھا، ہونا چاہیے تھا، لیکن عربی میں یہ عام چیز ہے کہ زیادہ اہمیت کو بتانے کے لیے مذکر کی جگہ مؤنث، مؤنث کی جگہ مذکر سے خطاب کرتے ہیں، یہ ایک عام بات ہے۔ تو یہ یہاں پہ گویا کہ اس میں اشارہ بن جاتا ہے شان کے لیے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، اب اس کو سورہ فاتحہ کی آخری آیت سے جوڑ۔ آخری آیت میں کیا کہا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے خاتمے کے بعد گویا دو آیتیں آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آ گئی اور اس کے ساتھ الف لام میم بھی آ گیا۔ تو اب یہاں پہ اس بات کا جواز بنتا ہے عربی کی روح سے کہ یہاں قریب کا اشارہ نہ ہو، حاذہ کا اشارہ نہ ہو، یا اگر مؤنث ہے کہیں پہ تو وہ حاذہ ہی کا اشارہ نہ ہو، بلکہ وہ ذالکہ کا اشارہ ہو، کیونکہ اب آخری آیت میں اور اس میں ایک فاصلہ پیدا ہو گیا۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کے لفظ قرآن مجید میں بک کے معنی میں بہت کم آئی، اور کتاب کے لفظ زیادہ تر قرآن مجید میں قانون کے معنی میں آئی، اور اسی لیے یہ قرآن مجید میں مفرد استعمال ہوا ہے۔ تورات کو کتاب کہا گیا، اس کو انجیل کو کتاب کہا گیا، زبور کو کتاب کہا گیا، قرآن مجید کو کتاب کہا گیا۔ تو کتاب کے معنی بنیادی طور پہ قانون اور ضابطۂ حیات کے ہیں۔ تو ذالک الکتاب یہ ضابطۂ حیات ہے، لا ریب فیہ۔ جیسا کہ تم لوگ یہ بات سمجھتے ہو کہ تورات آخری کتاب ہے، یا انجیل جو ہے وہ آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ نازل نہیں ہوں گے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آ رہے، تو یہ بات نہیں ہے۔
بات یہ ہے کہ اس میں بارے میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اور بھیجا ہوا ایک ضابطۂ حیات ہے کہ جو دیا جا رہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ہدی للمتقین، اب یہاں جو آخر میں دو قوموں کا اور دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے سورہ فاتحہ کے آخر میں، کہ وہ ضالین نہیں ہیں، وہ مغضوبین نہیں ہیں کہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہو، تو ان کو ایک نام دیا گیا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی شعاروں کے لیے۔ متقی اپرہیزگار لوگ، وہ لوگ کہ جو تقوی یہاں ایجابی اور سلبی دونوں معنی میں استعمال ہوا۔ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے منع کیے ہوئے چیز کے قریب نہیں جاتے، اور متقی وہ لوگ ہیں کہ جو جس بارے میں اللہ کا حکم موجود ہوتا ہے تو اس کو انجام دینے میں اور اس تک پہنچنے میں ضرور کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ جن کے اوپر رحم فرماتا ہے اور جن کو نیک اور سیدھی راہ جو ہے وہ دکھاتا ہے، اور ان کے اوپر نہ غضب ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اور نہ ہی یہ گمراہوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو متقین بنیادی طور کے اوپر کوالیفائی کرتا ہے ان آخری دو گروہوں کو۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے یہ گویا پہلی دو آیتیں جو ہیں وہ متصل ہو جاتی ہیں سورہ فاتحہ کی آخری دو آیتوں کے ساتھ۔ ہدی للمتقین، اور یہاں پہ ہدن کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی وہ ہے کہ جو سراسر ہدایت ہے۔ عربی زبان میں طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ گویا کہ سخی ہے، سخاوت اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو یہ نہیں کہیں گے یہ بہت زیادہ گویا کہ بہت زیادہ اس میں سخاوت پائی جاتی ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گویا مکمل سخی ہے۔ یہ شجاعت اسی صورت سے ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شجاع، یعنی شجاعت اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، یعنی صفت جو ہے وہ اسم کے طور کے پر استعمال ہونے لگتا ہے۔ تو یہ وفا ہے، یہ وفا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا وفادار ہے کہ وفا کا تصور اس کے بغیر نہیں ہے۔ اس طرح سے عربی میں ہوتا ہے۔ ہدی للمتقین کے معنی یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت کا تصور اس کتاب کے علاوہ موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا سلسلہ کلام جو ہے، یعنی یہ جو سلسلہ کلام ہے یہ جڑتا ہے پچھلے سورے سے، سورہ الحمد سے، یہ سورہ فاتحہ سے۔ اب یہاں سے آگے اب متقین کی گویا کی صفات شروع ہوتی ہیں، اور متقین کی صفات کچھ بیان کی گئی ہیں۔ پھر اگلا رکوع ختم ہونے سے پہلے منافقین کی، یہ رکوع ختم ہونے سے پہلے منافقین کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے کافروں کی جو جھٹلانے والے ہیں ان کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ پہلے دو رکوع سورہ بقرہ کے وہ ہیں کہ جس میں متقین کی صفات ہیں، شک کرنے والوں کی صفات ہیں، منافقین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں کی جو وہ ہیں صفات وہ بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ان تینوں گروہوں کی صفات کے اوپر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔